جی آداب۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہم خبر کل سامنے آئی، جس کے اندر مردم شماری کے جو نتائج تھے ان کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق پاکستان کی جو کل آبادی ہے 24 کروڑ 15 لاکھ، پنجاب کی آبادی 12 کروڑ، سندھ کی آبادی جو ہے وہ 5 کروڑ 56 لاکھ، جبکہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ 5 لاکھ، خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ 80 لاکھ، بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 48 لاکھ۔ ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ کراچی کی جو آبادی بتائی جا رہی ہے تقریباً 2 کروڑ 5 لاکھ، یہ ٹینٹیٹو ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یقینی طور پر 2 کروڑ 5 لاکھ، تو کراچی والے ہمیشہ سے کہتے رہے کہ جی کراچی کی جو آبادی ہے وہ 3 سے 3.5 کروڑ ہے، جبکہ جو ادارہ شماریات کے مطابق جو ٹینٹیٹو نتائج جا رہے ہیں اس کے مطابق کراچی کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 5 لاکھ ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی شاید ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ 7 اپریل 2023 کو جو کراچی کی آبادی بتائی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ جی کراچی کی آبادی کا جو کام ہے وہ تقریباً 98% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر کراچی کی جو آبادی سامنے آ رہی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ، یعنی کہ کراچی کی آبادی کو کوئی 1 کروڑ 36 سے 1 کروڑ 40 لاکھ پہ لا کے یہ کلوز کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جس طرح سے ایم کیو ایم نے ایگریسولی اس کے اوپر اسٹانس لیا، کام کیا، اس کے بعد اس صرف 2% آبادی کے اندر 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ جی ہاں، 56 لاکھ، مطلب 98% آف ورک کے اندر جو لوگ کاؤنٹ ہوئے وہ تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ، اس کے علاوہ صرف اور صرف 2% کام کمپلیٹ جو کروایا گیا، اس کے اندر ایک دم سے اضافہ ہوا تقریباً 56 لاکھ کا، اور اس وقت جو اضافہ دکھایا جا رہا ہے وہ تقریباً 70 لاکھ کا ہے۔ بات اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جی ہم نے جس طرح سے بتایا کہ جی 7 اپریل پہ جو کلوزنگ کرنے کی جا رہے تھے لوگ، وہ کیا تھی، کراچی کے نتائج کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو اس میں اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ بلوچستان کی آبادی سے خاصی زیادہ ہے، جو کہ اس کے اوپر بھی اطمینان بخش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بلوچستان کے مطابق بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 48 لاکھ ہے، اور کراچی کی 2 کروڑ 5۔ تو یقینی طور کے اوپر کراچی کا جو بجٹ آنا چاہیے وہ بلوچستان کے بجٹ سے خاصا زیادہ آنا چاہیے، یہ یقینی طور کے اوپر بڑا ہی آئینی، قانونی اور انسانی مطالبہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ، کراچی کے اندر جو ایک بیماری جو نافذ کی گئی جس کا نام کوٹا سسٹم ہے، جو کہ ایک ظلم کا نظام ہے لیکن بہرحال رائج ہے، اور اس کے مطابق جو ہم دیکھتے ہیں جو سندھ اربن اور سندھ رولر کی، یعنی کہ سندھ شہری اور دیہی آبادی کی جو اس کے اوپر جو کوٹا تھا وہ تقریباً دیہی آبادی کا کوٹا جو تھا وہ تقریباً 60% اور شہری آبادی کا 40% کے اوپر بھی امپلیمنٹ تو نہیں ہوتا تھا، اور اب آبادی کا تناسب تبدیل ہوا ہے، تو اس کے مطابق اور ان کے ہی اصول کے مطابق اب جو کراچی یا کہہ لیں کہ جی سندھ اربن کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 54% ہے سندھ کی، اور سندھ کی جو دیہی آبادی ہے وہ تقریباً 46% ہے۔ تو اس کے انہی کے اصول کے مطابق اب کراچی کا جو یا سندھ اربن کا جو کوٹا ہے وہ تقریباً 54% ہونا چاہیے، 56% ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سندھ دیہی کا جو کوٹا ہے وہ سکڑ کے 46% ہونا چاہیے، اور یقین طور کے اوپر اب اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ ماضی کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوتا رہا، ماضی کے اندر جو 60% کوٹا تھا وہ اس سے زائد لیتے رہے، اور کراچی کو بمشکل 10-15% کوٹا دیا جاتا رہا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جی اصل میں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اب جو کراچی کا جو یقینی طور کے اوپر بجٹ آنا ہے وہ خواہش تو یہ تھی کہ جی 3.5 کروڑ کے حساب سے آئے، لیکن بہرحال چونکہ کراچی والوں کی بھی پوزیشن خاصی کمزور رہی ہے اور اس کے اندر مختلف محرکات ہیں، لیکن بہرحال جس طرح سے ہم نے نتائج دیکھے کراچی کے جو بلدیات کے اندر نتیجہ نکلا کہ جی ایک اقلیتی پارٹی جو کہ حکمراں پارٹی تھی، اس نے اپنا میئر نامزد کرایا اور اس کو منتخب کروا کے بٹھا دیا، اور ایسے حالات کے اندر جس طرح سے کراچی کی آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ پہ کلوز کی جا رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایم کیو ایم نے ایگریسولی پارٹیسپیٹ کر کے اس کو تقریباً 2 کروڑ 5 لاکھ تک تو پہنچا دیا ہے، اور حالات نے ثابت کیا کہ جی ماضی کے اندر جو 1972 سے 2017 تک جو کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا تقریباً 33% تھا، لیکن ان تقریباً 5 سال کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 37% کرا دیا ہے، یعنی کہ پورے ماضی کے 19 سالوں کے اندر جو اضافہ ہوتا رہا وہ صرف 65 لاکھ تھا، اور صرف 5 سال کے اندر جو ایم کیو ایم نے اضافہ کروا لیا وہ تقریباً 70 لاکھ تھا۔ بہرحال بات کو اور مزید بڑھاتے ہیں کہ یقین طور کے اوپر اسی کی بنیاد کے اوپر نئے الیکشن ہونے ہیں، نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، کراچی کی سیٹس کے اندر اضافہ ہونا ہے، اور یقین طور پہ اس کے اوپر بھی احتجاج ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مزید کام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ جس طرح سے کراچی والے کمزور پڑے ہوئے ہیں
تو اس حالات کے اندر 2 کروڑ 5 لاکھ بھی میرے خیال میں خاصے بہتر نتائج ہیں. یقین طور پہ بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے. کراچی کی آبادی 3 کروڑ 3.5 کروڑ سے زائد ہے، لیکن بہرحال وہ جہاں 1 کروڑ 30 لاکھ پہ 35 لاکھ پہ 40 لاکھ پہ ہمیں کلوز کر رہے تھے، وہ ان کو ایم کیو ایم کے پریشر کے بعد جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 5 لاکھ تک لانا پڑ گیا ہے. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر خوشی منائیں یا ماتم کریں، لیکن بہرحال دیکھیں، آپ کی خوشی منانے سے، آپ کے ماتم کرنے سے یقین طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو حکمران طبقہ ہے وہ انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ ہے. اگر آپ ان کے منہ کے اوپر بھی مغلظات بکیں گے تو وہ مسکراتے ہوئے چلے جائیں گے. تو احتجاج کرنا، بینر لگانا ان کے لیے خاصا کارگر نہیں رہا ہے. بات کریں گے کام اصل میں ہوتا کیا رہا ہے. کام ہوتا یہ رہا ہے کہ جی آپ احتجاج کر لیں، پوائنٹ اسکورنگ کر لیں، سامنے کھڑے ہو جائیں اور کسی کے اوپر الزام لگا دیں کہ جی مثال کے طور پہ جی ایم کیو ایم نے ایک مرتبہ پھر سودا کر دیا. لیکن حقیقت یہ کہ اس مرتبہ جس طرح سے کام کیا گیا ہے کہ الیکٹرک کے مسئلے کے اوپر احتجاج نہیں کیا گیا، پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی گئی، جا کے بات کی گئی اور ریلیف لیا گیا. کراچی والوں کے لیے تقریباً 4 روپے پر یونٹ جو ہے وہ کم ہوگا. اور جس طرح سے اگر یہ پالیسی اسمبلی پاس کر دیتی ہے، جی ترمیم ہونی ہے آئین کے اندر کہ جی جو میٹرز ہیں جس طرح سے جو ان کی ٹرانسمیشن تھی اس کے اندر چینجنگ آئے گی، پری پیڈ کہہ لیں کہ جی میٹرز لگیں گے، تو ایک خاصی کامیابی. اور جو پاکستان کے پورے لائن لاسز تھے جو کراچی بیئر کر رہا تھا، وہ اب کراچی کو بیئر کرنے نہیں پڑیں گے. یقین طور پہ کہیں نہ کہیں کراچی کے لیے ریلیف ہے. اس کے علاوہ جو کہ الیکٹرک کا لائسنس تھا وہ ایکسکلوزیو نہیں رہا ہے، مطلب ان کی اجارہ داری مونوپولی نہیں رہی ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. اور یقینی طور پہ اس کا جو آخر کے اندر فائدہ ہوگا وہ کراچی والوں کا ہوگا. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جی جو شہری علاقوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ کون کون سے شہر ہیں، کن کو شہری دکھایا گیا ہے، کن کو دیہی دکھایا گیا ہے. بہرحال یہ بات آگے چلے گی، لیکن الٹیمیٹلی اس وقت جو نتائج آئے ہیں وہ 2 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی کراچی کی دکھائی دی گئی ہے. اور اس کے بعد یقینی طور پہ امید کرتے ہیں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، صوبائی سے تو بہت زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا کریں گے. کراچی کے بجٹ کے اندر اضافہ ہوگا، کراچی کی سیٹس کے اندر اضافہ ہوگا، یقین طور پہ جس کے نتائج نکلیں گے کہ کراچی کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کر جس طرح سے الیکشن قریب ہے، اگر ہم مزید منقسم رہے اور کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے اور کراچی کے لوگوں نے الیکشن کے اندر اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے، تو یقینی طور پہ جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی سنگین ہوں گے. اور ابھی بھی بہت مختصر مینڈیٹ کے ساتھ جس طرح سے جو نتائج نکالے گئے ہیں وہ خاصے بہتر ہے کمپیریٹیولی. اگر ماضی کے اندر دیکھ لیا جائے تو ایم کیو ایم کے پاس بھی بے پناہ طاقت رہی، لیکن ایم کیو ایم مطلب جو مردم شماری ہے اس میں کئی گزر گئی، لیکن ایم کیو ایم اس کے اندر کچھ بھی امپلیمنٹ یا کہہ لیں کہ جی اضافہ نہیں کروا سکی، اس میں کوئی انکریز نہیں آیا، ایم کیو ایم نہیں لا سکی. لیکن اس والی جو ایم کیو ایم ہے اس نے خاصا بہتر پرفارم کیا ہے ماضی کے ایم کیو ایم کے مطابق کے مقابلے میں. تو بہرحال ایک مرتبہ پھر بغیر متحد ہوئے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کسی ایک ڈائریکشن میں چلے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہمارا کسی ایک پلیٹ فارم پر آئے کوئی ہمارا تحفظ نہیں، کوئی حقوق نہیں لے پائیں گے. اور خدا نخواستہ اس مرتبہ کے الیکشن ہو جاتے ہیں جو کہ ٹینٹیٹو جو سابق الیکشن کمشنر ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جی اگر نئی مردم شماری کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے اندر جو الیکشن ہو پائیں گے وہ تقریباً فروری جنوری کے اندر ہو پائیں گے. اور جنوری فروری یقینی طور پہ پورے پاکستان کے لیے اہم ہوگا، لیکن کراچی والوں کے لیے خاصا اہم ہوگا کیونکہ کراچی کے والی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. بے پناہ قسم کے مسائل ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور بھگتتے ہیں. تو اگر کمزور اور دوسروں کو صرف موقع اس لیے ملا ہوا ہے کہ ان کو تاثر ہے کہ جی ہم کمزور ہو گئے، تو یہ الیکشن ہوں گے جس کے اندر ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ جی مہاجر کمزور نہیں ہوا، کراچی میں رہنے والی تمام قومیتیں کمزور نہیں ہوئی، آپس میں متحد ہیں اور کراچی کے لیے متحد ہیں، مہاجروں کے لیے متحد ہیں، پاکستان کے لیے متحد ہیں اور اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کرنے کے لیے متحد ہیں. بہت شکریہ.